سندھ میں کرپشن کی دل خراش داستانیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، لیکن حوصلہ افزا بات ہے کہ کرپشن کے گھورک دھندے کے ساتھ نیب کا ریکوری ایکشن اور اثاثوں کی بازیابی بھی جاری ہے۔ نیب کو جعلی بینک اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ کیس میں ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے۔ نیب نے سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں غیر قانونی طور پر الاٹ کردہ 21 ارب روپے کی 562 ایکڑ زمین واگزار کرا کے حکومت سندھ کے حوالے کر دی ہے۔ حکومت سندھ سے منسلک کرپٹ ٹولہ اس کا ذمہ دار تھا۔ سندھ حکومت کے بڑوں کی ہدایت پر اطلاعات کے مطابق سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منظور قادر کاکا، سابق ممبر بورڈ آف ریونیو جو کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے شاہزر شمون، سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن غلام مصطفیٰ پھل اور سابق ڈیپٹی کمشنر ملیر قاضی جان محمد نے سرکاری اثاثوں کی مشترکہ لوٹ مار اور رشوت کے کروڑوں روپے اپنی سیاسی آقاؤں کے استعمال کے لیے جعلی بینک اکاؤنٹس میں بھی جمع کرائے تھے۔ گویا کہ یہ گورکھ دھندا اور اس سے آنے والی آمدن اسی جگہ پہ جمع ہوئی تھی جہاں پہ سندھ میں ہونے والے بہت سارے جو کرپشن کے معاملات ہیں ان کی جو رقوم ہوتی ہے، جو اس کی جو ناجائز آمدن ہوتی ہے وہ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ میں جاتی ہے، اور جس کے جو سربراہ ہیں، جو اس کے بڑے ہیں، ان کے نام سب آپ کے سامنے ہیں۔ نیب تفتیش کے مطابق اس حالیہ کیس میں بن قاسم ٹاؤن میں 21 ارب روپے مالیت کی 562 ایکڑ زمین اومنی گروپ کے مبینہ فرنٹ مین کو اسکیم 33 میں صرف 29 ایکڑ زمین کے بدلے الاٹ کی گئی۔ غیر قانونی الاٹ کی گئی زمین میں 362 ایکڑ زمین پاکستان اسٹیل مل کی ملکیت تھی، جس میں 58 ایکڑ پر سندھ حکومت نے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ بلڈرز نے غیر قانونی الاٹ کی گئی زمین پر سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول منظور قادر کاکا کی ملی بھگت سے رہائشی منصوبے بھی منظور کرا لیے اور سینکڑوں پلاٹ شہریوں کو بیچ بھی ڈالے، کروڑوں روپے بٹور بھی لیے، لیکن نیب کارروائی کے نتیجے میں ملزمان نے اپلی بارگین کر لی ہے۔ نہ صرف پوری 562 ایکڑ زمین واپس کر دی ہے بلکہ پلاٹوں کے الاٹیز کو بھی نیب نے بلڈر سے 30 کروڑ روپے واپس دلوائے ہیں۔ اس طرح سے یہ ایک اور کرپشن کی بدترین دل خراش داستان سامنے بھی آئی ہے، مگر اس پر ایکشن بھی ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کھوکھر صاحب بتائیے گا، یہ والا معاملہ جو ہے درجنوں ایسے معاملات ہیں، مگر اس کی کیا خصوصیت ہے؟ جی خان صاحب، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ ہوا یہ کہ مئی 2012 میں سندھ حکومت کی جو لینڈ کمیٹی ہے اس نے اسکیم 33 کراچی میں کوئی 29 ایکڑ زمین تھی، ایکسچینج کی زمین تھی، اس کو ریگولائز کیا۔ کسی دو بندے تھے، غلام حسین حالاری اور یوسف ایدھی، ان کے نام پہ 2 کروڑ روپے میں، صرف 2 کروڑ روپے میں ریگولائز کیا۔ اور پھر بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ زمین تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور بیٹھا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کوئی دوسری زمین دی جائے۔ تو اس وقت کے جو ڈی سی تھے قاضی جان محمد صاحب، اس نے جو زمین 1 مہینہ پہلے 2 کروڑ میں ریگولائز کی تھی اس کی قیمت 3.5 ارب روپے لگائی، اسکیم 33 والی زمین کی، اور اس کی 3.5 ارب روپے قیمت لگا کر اس کے بدلے میں اسٹیل مل والے علاقے میں بن قاسم علاقے میں جو 562 ایکڑ زمین جس کی نیب اب قیمت کا تقریباً 21 ارب روپے نیب نے لگایا ہے، اس کی 3.5 ارب روپے قیمت لگا کر اس کے بدلے میں وہ، یعنی کہ جو زمین 2 کروڑ روپے میں 1 مہینہ پہلے ریگولائز کی گئی اس کے بدلے میں 3.5 ارب روپے اس کی قیمت لگا کر وہ زمین جو ہے نا 21 ارب کی زمین جو ہے ان کے حوالے کر دی گئی۔ استغفر اللہ۔ اور اس میں اور بھی دلچسپ بات ہے خان صاحب، ایک اور بھی ہے کہ یہ جو 29 ایکڑ زمین جو اسکیم 33 میں تھی بیسیکلی وہ بھی ایکسچینج میں دی گئی تھی، یعنی وہ ایکسچینج بھی 2006 میں جو سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن تھے خالد محمد سمرو صاحب، وہ اس ایکسچینج کو بھی غیر قانونی کرا دی گئی تھی۔ وہ پھر ضلع گربی کی ایک زمین کے بدلے میں دی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ الاٹیز نے وہ زمین ضلع گربی تو کسی اور کو پہلے ہی بیچ دی تھی، یعنی جعلی کاغذات میں وہ ایکسچینج ہوئی تھی۔ پھر وہ اسی ایکسچینج کے بدلے میں یہ 566 ایکڑ زمین 62 ایکڑ زمین جو ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ان دو لوگوں پہ اتنی حکومت سندھ کا یہ پورے بورڈ آف ریونیو، لینڈ یوٹیلائزیشن، منظور کاکا، یہ اتنے مہربان ہو گئے کہ اس کے لیے پہلے اس کو 2 کروڑ روپے کے چلان کی زمین الاٹ کرا دی، پھر اس کو 3.5 ارب روپے ایسس کر دیا، پھر اس کے بدلے وہ زمین دے دی گئی جو کہ 21 ارب روپے کی تھی، پھر اس نے اس میں ایک ہاؤسنگ اسکیم شروع کر دی، اس نے پلاٹ لے لیے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچھا پھر یہ نیب کہتی ہے کہ پھر یہ جو اس سے رقوم آ رہی تھی وہ جا وہی رہی تھی، جعلی بینک اکاؤنٹ، منی لانڈرنگ کیس کے جو مالکان ہیں، پیسے سب وہی جاتے تھے جہاں سے جو یہ تمام جو پانی بہتا ہے کرپشن کا، یہ دریا یہ جو ہے جن اکاؤنٹوں میں جاتا ہے، یہ پیسے بھی وہیں جا رہے تھے۔ جی بالکل خان صاحب، یہ بات بالکل آپ نے درست فرمایا۔ جی آئی ٹی جو تھی
جعلی بینک اکاؤنٹس کی، اس کی انویسٹیگیشن میں یہ معاملہ آیا اور سامنے آیا کہ اس زمین کے بیس اس میں گئے، اور جی آئی ٹی رپورٹ میں یہ بھی معاملہ آیا کہ یہ جو زمین کی الاٹمنٹ تھی اس کے پیچھے آفتاب پٹھان صاحب تھے۔ آفتاب پٹھان صاحب وہ آدمی ہیں جو 2008 سے 2013 تک محکمہ ریونیو کے لینڈ کے جو معاملات تھے وہ دیکھتے تھے۔ وہ اویس مظفر ٹپی صاحب کے فرنٹ مین تھے، یہ نام آیا ہے اس کا، بالکل ریکارڈ پہ آیا ہے کہ اس نے اس کے پیچھے پوری وہ تھی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پلی بارگین کی ہے یہ تو ان لوگوں نے کی ہے جو بلڈرز ہیں جنہوں نے زمین خریدی اور زمین بیچی، لیکن انہوں نے زمین تو واپس کر دی، لیکن جس نے زمین خریدی وہ جو اس کے پیسے دیے وہ تو چلے گئے اصل لوگوں کے پاس، وہ پیسے ان کا تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو زمین تو واپس آ گئی۔ وہ ابھی بھی نیب کے ملزمان تو ہیں اور ان پہ ریفرنس ہوگا۔ یہ تو پلی بارگین جنہوں نے کی وہ تو انہوں نے زمین پھینکی اور بھاگ گئے، اور وہ اب لیکن جو دوسرے، اچھا اب نیب یہ زمین جو ہے حکومت سندھ کو واپس بھی کرے گی؟ جی ہاں، کر دی خان صاحب، کر دی۔ نیب نے جو بتایا ہے عدالت کو اس میں یہ ہے کہ جو رجسٹرار کے پاس رجسٹری کر کے، بن قاسم کے رجسٹرار کے بعد یہ باقاعدہ رجسٹری چینج کر کے یہ جو بلڈرز ہیں انہوں نے حکومت سندھ کو واپس کر دی۔ حکومت سندھ کے پاس یہ زمین آ گئی، یعنی حکومت سندھ نے غیر قانونی الاٹ کی اور نیب نے واپس حکومت سندھ کو دے دی۔ اور ایک دلچسپ بات اس میں یہ بھی ہے کہ نیب کراچی جو ہے 6 سال پہلے یہ کیس انویسٹیگیشن شروع کر کے کلوز کر چکی تھی نیب کراچی نے، لیکن بعد میں جب جعلی بینک اکاؤنٹس کی جو اسکینڈل آیا تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی بھائی اس کے پیسے تو جعلی بینک اکاؤنٹس میں گئے، پھر نیب پنڈی نے انویسٹیگیٹ کر کے یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کھوکر صاحب کہ کتنے کیسز ایسے ہیں جو کراچی میں یا سندھ میں نیب بند کر گئی، اور اس کے بعد جب وہ پنڈی پہنچے اور وہاں پہ جعلی بینک اکاؤنٹ میں جب ان کی تحقیقات ہوئی تو پھر اس کے جو داستانیں سامنے آئی ہیں، تو ایک معاملہ تو ریفرنس ان نیب والوں کے خلاف ہونا چاہیے جو یہ معاملات بند کر کے چلے گئے ہیں۔ یقیناً یہ کیس جو ہے نا یہ تو بہت بڑی مثال ہے خان صاحب، دیکھیں نا نیب نے 21 ارب روپے کی زمین واپس کرائی ہے، تو یہ کیس جو ہے نا آج سے 6 سال پہلے نیب کراچی نے کیسے بند کیا؟ اور روشن سندھ پروگرام جو سولر لائٹس والا ہے وہ کیس بھی نیب کراچی پہلے بند کر چکی تھی، لیکن بعد میں جعلی اکاؤنٹ کیس میں وہ معاملہ آیا اور نیب پنڈی نے اس پہ پلی بارگین کیے اور لوگوں نے پیسے واپس کیے اور وہ ریفرنس جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ تو یہ صرف ایک کیس نہیں، کئی کیسز ایسے ہیں جو نیب کراچی اور نیب سکھر میں اس طرح کی فیور دی گئی ہے سندھ میں لوگوں کو۔ بہت بہت شکریہ جناب اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کو لوٹ مار کا بازار نہ کہیں تو کیا کہیں، کتنی دل خراش داستان ہے۔ کسی کو بلایا 2 کروڑ روپے کی زمین کہہ کے الاٹ کرا دیا، چالان 2 کروڑ روپے کا وصول کیا، 1 مہینے بعد اس کو ایسس کر دیا کہ یہ 3 ارب کی ہے، اس کے بدلے زمین دے دی اس کو جو 21 ارب کی تھی، اور اب وہ جو ہے وہ نیب نے واگزار کرائی ہے اور پھر سے حکومت کو واپس کی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ پھر یہ کاروبار ایک بار پھر ایک اور سرکل گھومے گا۔